ہی ہے اسے لے جانا ہی ہے، اسے زیر زمین پہنچانا ہی ہے. جس سے راضی ہو گیا اس کے لیے جنت کا نظام بن گیا، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن گیا، راحت کے دروازے کھل گئے. ہاں اگر ناراض ہے پھر بڑی ہلاکت ہے. تو مر جانے والا ہمارے لیے پیغام چھوڑ کے گیا ہے کہ ہم تو وقت سے پہلے توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صرف آخری لمحات جب سانس اکھڑنے لگتا ہے تب جا کر اللہ کہتا ہے بس اب قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ جس وقت بھی کوئی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو گزرگاہ ہے، چلے جانا ہے، نہ کوئی پہلے رہا نہ کوئی بعد میں رہا. فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا پھر وہ تو زمین تنگ پڑ جائے گی، کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موت پیدا کروں گا، مرتے بھی رہیں گے آتے بھی رہیں گے. تو فرشتوں نے کہا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی، پھر وہ فیکٹریاں کیسے چلائیں گے؟ تو میرا جملہ ہے تو بڑے بڑے کاروبار کیسے کریں گے جب انہیں پتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ خود سوچیں جب نفسیات چھوڑ جانے کی پکی ہو جائے تو کوئی آدمی دل سے کام کرتا ہے؟ چھوڑ جانا دفع کرو یار، چھوڑ جانا دفع کرو. تو پھر یہ دنیا کے کاروبار میں کیوں پاگلوں کی طرح لگتے ہیں کہ موت بھول کے رہ جاتی ہے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے. فرشتوں نے کہا یا اللہ پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں امید پیدا کروں گا. امید کے چکر میں چلتے رہیں گے، امید کو آسرا بنا کے چلیں گے. تو بھائیو جانا جب طے ہے تو تیاری بھی عقل مند کے ذمہ ہے. القیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، نادان دیوانہ ہے جو موت تو سر پہ ہو اور وہ خالی امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہو کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے آپ کو ہی معاف کر دے گا. یعنی دو طبقے ہیں گمراہ ہونے میں، دو طبقے. ایک طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے ہماری تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں، ہماری تو معافی ہے ہی کوئی نہیں، لہذا جو کرنا ہے یہیں کر لو. یہ طبقہ بھی گمراہی کا شکار ہے. ان کو اللہ تعالیٰ یوں سمجھا رہا ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو جو مجھ سے نا امید ہو گئے ہو، تم کیوں نا امید ہو گئے ہو؟ تم توبہ کر لو تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. ان کو تو اللہ یوں سمجھا رہا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہ لے کر آؤ، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے گا، سارے ہی کر دوں. کتنی حد مقرر کی اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگاؤ. ہم تو یہ خیمے کی چھت نہیں بھر سکتے اپنے گناہوں سے جائے کہ آسمان کی چھت نظر ہی نہیں آتا نا. آسمان ناقابل دید چیز ہے، یہ خلا اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ناقابل تصور ہے، ناقابل تخیل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس خلا کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ یہ ناقابل تصور اور تخیل ہے. جو ستارہ ابھی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، دوربین کی آنکھ سے جس ستارے کو دیکھا ہے سب سے دور، اس کی روشنی کو ہماری زمین تک آنے میں 14 ارب سال لگتے ہیں. روشنی کے لائٹ ایئر کیا چیز ہے؟ روشنی 1,86,000 میل 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے لحاظ سے سفر کرتی ہے. تو یہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں کرنے والی 14 ارب سال چلتی رہے تو کتنا فاصلہ بنے گا؟ 14 ارب سال یہ روشنی سفر کرے تو اس ستارے کی روشنی ہم تک اتنے وقت میں پہنچتی ہے. اور یہ ستارہ دیکھا جا چکا ہے، اس کے اوپر کا جہان ابھی ناقابل دید ہے. تو میرا آپ کا اللہ یوں کہہ رہا ہے تو اتنے گناہ کر کہ ساری زمین کو بھرتا ہوا پھر تہ بتہ اپنے گناہوں کو رکھتا رکھتا آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر ان کو پیک کر دے. اتنے کر، اس کے بعد ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو کہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو ان کو اللہ یوں سمجھا رہا ہے کہ تم نا امید کیوں ہو گئے؟ تم نے اپنے رب کو کوئی دنیا کے بادشاہوں جیسا سمجھا ہے کہ جو معاف کرے ہی نہیں، بدلہ لے گا ہی رہے. وہ بدلہ لینے سے کوئی بڑا ہو جاتا. ہماری تو ایک نفسیات ہے بدلہ نہیں لیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے. اللہ تو بہت بڑا ہے، بس تم توبہ کرو کہ میں سارے معاف کر دوں. کفر کے بعد قتل ناحق سب سے بڑا جرم ہے، قتل ناحق. وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 قتل کیا، پھر اس کو خیال ہے توبہ کرو. تو ایک کوئی کچے پکے عالم سے پوچھا کیوں جی میں توبہ کروں تو میری قبول ہے؟ کہنے لگا بالکل نہیں، تو نے 99 قتل کیے کیسے قبول؟
اسے کہا 100 تو پورے کرا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. کتنا ظلم ہے، 100 پورے. پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں، تو ایک کسی اچھے عالم کے پاس گیا. حضرت ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ ہو جائے گی؟ کہا بیٹا اس سے بھی زیادہ ہو پھر بھی ہو جائے گی. اللہ تو بڑا کریم ہے، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے. کچی ہو تو کام خراب ہے. اور توبہ پکی ہونے کے لیے ماحول بدلنا پڑتا ہے. تم شہر بدلو، فیصلہ آباد چھوڑ دو. جس کی غلاظت میں گناہوں کی عادت ہوگی وہ چھوڑو. جو تبلیغ والے کہتے ہیں چلا لگاؤ، چار میں لگاؤ، کس لیے کہ گندگی کا ماحول چھوڑو جس میں یہ غلاظت پیدا ہوئی. ان کا جی اگر میری معافی ہو جائے تو میں ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہوں. کہ ٹھیک ہے، سامنے نیک لوگوں کا شہر ہے، وہاں ہجرت کر کے چلا جا، توبہ تیری پکی، پچھلے تیرا معاف. کہ جی میں تیار. اپنا بوریا بستر باندھا ہے اور چل پڑا. راستے میں موت آ گئی. تو جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو وہ آخری لمحات تک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا. تو جب وہ موت آئی ہے تو اس طرح پڑا ہوا تھا، ہاتھ آگے کی طرف، ہاتھ آگے کی طرف، انگلیاں زمین میں دھنسی ہوئی تھیں آگے بڑھنے کے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی ہم تک پہنچانے کے لیے خود ہی نا جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا. اب اللہ نے بھیجا تو ہے، ویسے کیسے آ سکتے؟ جنت ہی گیا. اور دونوں میں تکرار، وہ کہ یہ ہمارا آدمی، وہ کہ ہمارا آدمی. سبحان اللہ. وہ دوزخ والے کہیں بھائی اس کی توبہ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پوری نہیں ہوئی، تو جنتی کیسے ہو گیا؟ وہ جنت والے کہیں بھائی شروع ہو کر اللہ پوری سمجھ لیتا ہے، ہو گئی جنتی ہو گیا. اب دونوں میں جب فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ نے کہا چلو بھائی ایک تیسرا فرشتہ جاؤ ان میں فیصلہ کرو. کیا کروں؟ کہ دیکھو زمین ناپو، جدھر قریب ہے ادھر کا، جدھر قریب ہے ادھر کا. نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی، اور اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخی. جب فاصلہ ناپنے لگے تو نیکوں کا شہر دور تھا اور اپنا شہر قریب تھا. جو اس نے فاصلہ طے کیا تھا تھوڑا، جو باقی وہ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا پھیل جا. زمین دھرتی اللہ کی، وہ سکڑ گئی، یہ پھیل گئی. ناپا گیا تو ادھر قریب ہو گیا، ادھر سے دور ہو گیا. اللہ نے کہا چلو جنت میں ڈال، ہم ان کو خود ہی نمٹا دیں گے. اصل تو بدلہ اللہ نے دینا ہے نا، اللہ دے دے گا. کہاں میں اس کا بدلہ خود دے دیں. تو ایک بڑا طبقہ ہے جن کو شیطان نے یہ چکر دیا ہوا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں اب کیا توبہ کرنی، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. میں کہتا ہوں آخری عمر نہیں، آخری گھنٹے میں بھی ہو جائے تو بھی اللہ معاف فرمانے والا. ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو آپ ہی معاف کر دیں. آپ ہی فیکٹری چل جاتی ہے، آپ ہی صابن بن جاتا ہے، آپ ہی بازار میں فروخت ہو جاتا ہے. کوئی ایسی فیکٹری دیکھی؟ آپ ہی وہ کپاس تو ہم اگاتے ہیں نا، آگے بیچ میں اڑتی خریدتا ہے، پھر وہ جاتی ہے اس پر جیننگ فیکٹری پر، وہاں سے فیصلہ آباد میں آتی ہے، پھر ملوں میں دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگا آگے منڈی میں آتا ہے، پھر وہ ایک نظام سے چلتا ہے. تو کوئی ایسا بھی کہیں دیکھا کہ آپ پہ ہی کپا بن گئی، آپ پہ ہی دھاگا بن گیا، آپ پہ ہی سپنڈل چل گیا، آپ پہ ہی پیسہ گھر آ گیا؟ کوئی ایسا کرشمے والا جہان دیکھا ہے؟ جب ایک ایک دھاگے پر مالک کی نظر ہے، ایک ایک پودے پر مالک کی نظر ہے، ایک ایک ٹنڈے کو دیکھتے ہیں. اب تو کر گئی نا، ایک ایک اے کھڑ گیا، اے نہیں کھڑیا، اے کھڑ گیا، اے نہیں کھڑیا ہے. تو اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ نے جنت میں نہیں سب کچھ کیا ہوا بغیر کسی سبب کے کیا ہوا ہے. درخت تیار، گھر تیار، نہریں تیار، سب کچھ. ایک پل کے لیے بھی کوئی تردد نہیں، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے اللہ کے ذمہ. یہاں بھی اللہ ذمہ لے سکتا ہے، نہیں اس کو اسباب کے ساتھ چلا. چلو ہل چلاؤ، چلو دکانیں کھولو، چلو دوا کھاؤ، چلو آپریشن کراؤ. ایک سارا نظام بنایا. شفا اپنے ہاتھ میں، رزق اس کے اپنے ہاتھ میں، یعنی سبب اختیار کرو. ایسے میرے بھائیو جنت اس کا فیصلہ ہے، جہنم اس کا فیصلہ ہے، پر اس کا سبب اختیار کرو. تو شیطان نے کیا چکر دیا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ جی نیکوں کو تو اس نے بخشی دینا، گناہ گاروں کو بخشے تو پھر ہوا غفور الرحیم. تو اس کو اللہ یوں سمجھاتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. میرے بندو مجھے بتاؤ کہ فرما بردار اور نافرمان اگر ایک ہو جائیں تو یہ کیسا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ پر کاروبار کرنے والا اور سچ پہ کاروبار کرنے والا برابر ہو جائے، نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا برابر ہو جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بے پرد عورت اور با پرد عورت برابر ہو جائے،
رات کا ناچنے والا اور رات کا میرے سامنے رونے والا اگر برابر ہو جائے، رات کو ایک شراب پی رہا ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے، ان دونوں میں اگر برابری کر دی جائے، ایک پاک دامن ہے، ایک زانی ہے، ان دونوں کو اگر برابر کر دیا جائے، ایک جھوٹ سچ سے پیسہ کما رہا ہے، ایک سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، چاہے بچہ بیماری سے مر جائے، چاہے بھوک سے مر جائے، لیکن اپنے منہ پہ حرام لقمہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر یہ اور وہ اگر برابر کر دیے جائیں تو پھر یہ ساری دنیا کی کہانی باطل ہو جائے، جنہوں نے اللہ پر اپنی ذاتوں، اپنے نام، اپنے سب کچھ کو قربان کر دیا، لٹا دیا، اور ان سے بڑا دیوانہ تو دنیا میں کوئی آیا کوئی نہیں کہ جنہوں نے جب اللہ تھا ہی غفور الرحیم تو پھر امام حسین نے ایسے ہی سر کٹا دیا، ایسے ہی بچے معصوم ذبح ہو گئے، ایسے ہی آل رسول خاک و خون میں لوٹا دیے گئے۔ جب اللہ غفور الرحیم ہے تو سب سے زیادہ غفور الرحیم تو اس گھر کے لیے، اس کی سب سے زیادہ رحمت تو اس گھر کے لیے، اس کی سب سے زیادہ محبتیں، شفقتیں تو اس گھر کے لیے۔ اب وہ تو خون میں نہا رہے ہیں اور ہم نماز بھی نہ پڑھیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ بیلنس کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے، نہیں 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 نہیں، بیچ میں چلو، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بیچ کی راہ گناہوں سے ڈرو، نیکی کی طرف چلو، اور نیکی کر کے بھی غرور سے بچو کہ جیسے پیسے کا ایک تکبر ہے ایسے ہی نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، اور پیسے کا تکبر بڑی چھوٹی چیز ہے اور عمل کا تکبر بہت بڑی چیز، یہ زیادہ اندر ٹھکا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی بعض اوقات اتنا مردود نہیں ہوتا جتنا نیکی کے تکبر سے مردود ہو جاتا ہے، گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے انسان نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔